ساری زندگی ایک عاشق یہ تھا، اور ایک عاشق تمہارے اڑیسہ کی سرزمین سے گیا، دنیا جسے مجاہد ملت کہتے ہیں۔ ہم سے لوگ پوچھتے، سوال آیا آپ مکہ مدینے میں امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم سے پوچھتے ہو، میرے مجاہد کی زندگی پڑھ لو سارے سوالوں کا جواب مل جائے۔ تو ہم سے پوچھ رہا، میرے مجاہد نے تمہارے باپ کو جواب دے دیا تھا۔ گئے حج کرنے کے لیے مکہ شریف میں، آپ کے ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی، نماز ہوتی رہتی، اپنا آپ ٹہلتے رہتے، الگ پڑھتے تھے۔ جو سب سے بڑا مفتی تھا اس نے پکڑ لیا کہ انہیں بڑے میاں کو لے کر کے آؤ، دیکھیں ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ بلا کے کہنے لگا کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا اس کی دو وجہ ہے۔ کہا کون سی؟ آپ نے فرمایا پہلی تو یہ کہ تم ہمیں مشرک کہتے ہو۔ کیا مشرک کہتے ہو؟ جب تم ہمیں مشرک کہتے ہو تو پھر ہم پہ نماز کا مطالبہ ہی کیسا؟ مشرکوں پہ تو نماز ہے ہی نہیں، پھر مطالبہ کیسا ہم سے؟ کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ تم ہمارے مطابق ہمارے نزدیک تم مسلمان نہیں، اور جب تم ہی مسلمان نہیں ہو تو ہماری نماز تمہارے پیچھے کیسے؟ بہت اچھی بات۔ کہنے لگا ہم تمہیں مشرک غلط نہیں کہتے۔ کہا پھر کیوں کہتے ہو مشرک؟ کہا کہ تم اللہ کے نبی سے مانگتے ہو۔ اے مجاہد ملت کی سادگی دیکھو، وہ کہنے لگا تم اللہ کے نبی سے مانگتے ہو۔ آپ نے فرمایا پھر اس کا مطلب کیا؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ کہنے لگا اس سے مراد ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس نے جو اتنی بات کہی اسے پتا نہیں تھا آج پالا جو پڑا ہے نا مدینے کے قلندر سے پڑا، مدینے کے قلندر سے پالا۔ یہاں کوئی درم لے کر کے ڈگری نہیں خریدی گئی، یہاں تو ماں نے بھی دودھ پلایا تھا تو دودھ میں عشق مصطفیٰ کے جام پلائے تھے، پتہ ہی کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، کہا اچھا ایک بات بتاؤ، میں بھی نماز پڑھوں اور وہ بھی حرم میں، تم بھی نماز پڑھو وہ بھی حرم میں، گارنٹی ہے تمہاری قبول ہوئی یا میری؟ کہنے لگا گارنٹی تو کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگا گارنٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا بتا نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نبی کا شان والا ہونا کیا اس میں شک ہے؟ تو اس نے کہا نبی کے شان والا ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کو بڑی شان والا پیدا فرمایا ہے۔ اتنا سننا تھا میرے مجاہد کے چہرے پہ عشق کے انوار چمکنے لگ جاتے ہیں، تیور بدلا، زبان اقدس کھلی ہے، ارشاد فرماتے ہیں اب سمجھ لے فرق یہی ہے کہ تم اس کو وسیلہ بناتے ہو جس کا تجھے بھی بھروسہ نہیں ہے، اور ہم اسے وسیلہ بناتے ہیں جس کی تاریخ میں گواہی دشمن بھی دے دیا کرتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھی بات۔ آپ نے فرمایا وہ چڑ گیا، اللہ اکبر، شیر سنیت کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، عمر شریف، بڑھاپا۔ جو شخص لاٹھی کے سہارے چلتا ہو اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں۔ آپ فرماتے ہیں کئی کئی گھنٹے مجھے عرب کی تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا کیا جاتا، لیکن وہ ذات کبھی اپنے ماتھے پہ شکن تک نہ لائی۔ کئی کئی گھنٹے فرماتے ہیں مجھے ظالم دھوپ میں کھڑا کر دیتے، جس دھوپ میں انسان بغیر ایسی کے نہ ٹھہر سکے، اس میں اڑیسہ کے مجاہد کو قیدی بنا کر کے پہاڑیوں میں کھڑا کر دیا جاتا، لیکن پھر بھی مسکراتے رہتے تھے، پھر بھی مسکراتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، کئی کئی گھنٹے آپ کو کھڑا کیا گیا، ظلم کی حد کر دی مکے کے ظالموں نے، اتنا ظلم کیا بریلی اڑیسہ کے عاشق پر، اتنا ظلم کیا کہ دیکھنے والے رونے لگتے تھے، لیکن میرے مجاہد کے حوصلوں میں کوئی کمزوری
نہیں آتی تھی. اللہ اکبر. ایک دن ایک عالم نے خواب میں دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے, دسترخوان بچھا ہوا ہے, اعلیٰ قسم کے انواع کے میوے رکھے ہوئے ہیں, طرح طرح کے کھانے ہیں, اللہ کے بہت سے اولیاء دسترخوان پر بیٹھے ہیں, لیکن صرف ایک ذات ہے جس کو دنیا مجاہد ملت کہتی ہے, وہ بھی سامنے بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے کائنات کا دولہ مسکرا رہا ہے. وہ عالم کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ سب اپنے ہاتھ سے کھا رہے تھے, لیکن اڑیسہ کے مجاہد کو کھلانے والا مصطفیٰ تھا اور کھانے والا مجاہد ملت مسکرا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان سرکار مجاہد ملت. خواب دیکھا انہوں نے کہ سارے اولیاء اپنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں, لیکن میرے مجاہد کو مدینے والے مصطفیٰ کھلا رہے ہیں. کتنا ناز تھا اپنے لاڈلے پہ, کتنا پیار تھا اپنے چہیتے پہ. اللہ اکبر. ادھر میرا مجاہد قید میں مبتلا ہے, ادھر مدینے والا اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہے. جب سرکار مجاہد ملت کے سامنے ان عالم صاحب نے اپنا خواب بیان کیا, قسم خدا کی مجاہد ملت کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں, آگے بھر کے رونا شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں آہ یا رسول اللہ, آہ یا رسول اللہ, آہ یا رسول اللہ. اللہ اکبر. گویا کہ بریلی کا مجاہد یہ اعلان, اڑیسہ کا مجاہد یہ اعلان کر رہا تھا اور زمانے کو بتا رہا تھا. وہ لوگوں قید میں ڈال کے سمجھتے ہوگے تم نے مجاہد کو قیدی بنایا ہے, تم نے یہ سوچا ہوگا بڑھاپے میں پیڑیاں ڈال دو تاکہ حوصلے ٹوٹ جائیں, دھوپ میں کھڑا کر دو تاکہ عقیدے میں کمزوری آ جائے. مگر قسم خدا کی وہاں بھی مجاہد نے یہی اعلان کیا تھا کہ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا ہمارا. لاجواب, لاجواب. او لوگو, یہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے. جسے آقا چاہتے ہیں تو خواب میں بلا لیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں تو جیتے جاگتے دیدار کرا دیتے ہیں. اللہ اکبر. آپ خوش نصیب ہو کہ ایسے مجاہد کی بارگاہ میں رہتے ہو جسے کھانا مدینے والے مصطفیٰ نے کھلایا. آپ نے تو سنا ہی ہوگا ایک خاتون مکے کی جس کی زبان بہت خراب تھی, اس نے ایک بار سرکار کا جھوٹا کھا لیا تھا. قسم خدا کی اس کی زبان میں اتنی مٹھاس آ گئی تھی کہ جو اس کی ایک بولی سن لیتا تھا بس وہ اسی کا دیوانہ ہو جاتا تھا. اور اس لقمے کی برکت کا عالم یہ تھا کہ نسلوں تک اس کی پشتیں مہکی ہیں. اب مجھے کہہ لینے دو, اگر بد زبان ان کا جھوٹا کھا لے تو پشتیں مہک جاتی ہیں, اگر کوئی عورت ان کا جھوٹا کھا لے تو نسلیں عظمتوں والی ہو جاتی ہیں. اب مجھے بتاؤ تو صحیح, دسترخوان مصطفیٰ کا ہو, کھانا بھی مصطفیٰ کا ہو, ادھر منہ مجاہد کا ہو, کھلانے والا ہاتھ مصطفیٰ کا ہو, تو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. اب مجھے کہنے دو, سچ تو یہ ہے آج دربار مجاہد کا ہے, فیضان مدینے والے مصطفیٰ کا برس. لاجواب, لاجواب. نئے نئے نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے.